زمین کے بادل لاسٹ پارٹ۔ عمران نے اکثر اپنے ساتھیوں کو بھی بیٹھتے دیکھا تھا، کئی تو بیٹھتے ہی فرش پہ دراز ہو گئے تھے۔ فرش پہ دراز ہو جانے والوں میں اسے فریدی بھی نظر آیا، وہ خود بھی کھڑا نہیں رہ سکا تھا، اور اب تو یہ حالت تھی کہ صرف آنکھیں کھلی تھی اور سب کچھ دیکھ بھی سکتی تھی، لیکن جسم جنبش کرنے کی صلاحیت سے جیسے محروم ہو گیا تھا۔ سبھی لیٹ گئے تھے۔ تبھی ہال کی چھت میں ایک طویل و عریض خلا نمودار ہوئی، جس سے وادی پہ چھایا ہوا سفید بادل کا صاف ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ تیز قسم کی بو ہلکی ہوتی گئی، پھر غائب ہو گئی، مگر ان کی وہی کیفیت تھی۔ بو کے غائب ہوتے ہی وہ 8 آدمی ہال میں آ گئے۔ بولو دوستوں، اب کیا حال ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ایسے ہی 4 منازل سے گزرنے کے بعد تم ہمارے لیے کارآمد ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں میں کبھی بغاوت کا خیال نہ آ سکے گا، تم زیرو لینڈ کے لیے جان تک دے دو گے، لیکن خوشی سے جان دو گے، تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ اچانک عمران نے فریدی کو ان پہ چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کیا چل رہے تھے، معلوم ہو رہا تھا جیسے بجلیاں کون رہی ہوں۔ وہ 8 اس غیر متوقع حملے سے بوکھلا گئے، لیکن اچانک ان تینوں آدمیوں میں سے ایک نے ریوالور نکال لیا جو انہیں یہاں تک لائے تھے، اور پھر فائر جھونک مارا۔ عمران نے فریدی کو گرتے دیکھا اور اس کے حلق سے ایک بے تحاشا قسم کی چیخ نکلی۔ دیکھو! ایک آدمی چلایا، اور وہی آدمی فریدی کی طرف جھپٹا جس نے اس پر فائر کیا تھا۔ عمران پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل کسی ایسے شکاری کتے کی تھی جسے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو، اور وہ اپنے آزاد ساتھیوں کو شکار کھیلتے دیکھ کے بے چین ہو۔ فائر کرنے والا جھک کر فریدی کو دیکھ رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کے حلق سے کڑی سی چیخ نکلی، کیونکہ وہ زمین سے کئی گز اونچا اچھل گیا تھا، اور پھر زمین پہ دوبارہ پہنچنے سے پہلے اسے ملک الموت نے جا لیا۔ اسی کے ریوالور کی گولی اسی کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی، اور ریوالور اب فریدی کے ہاتھ میں تھا۔ عمران کے ہونٹوں پہ شریر سے مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے یہ کارنامہ خود اسی کا ہو۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، فریدی بقیہ 7 آدمیوں کو کور کرتا ہوا بولا، لیکن جواب میں بیک وقت 2 فائر ہوئے۔ شیشے کی دیوار میں سوراخ ہو گئے۔ فریدی کو بچنے کے لیے زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی، کیونکہ ان لوگوں کی بدحواسی کی وجہ سے نشانہ خطا ہو گیا تھا، لیکن فریدی نے جوابی فائر نہیں کیا تھا۔ اب عمران کی آنکھیں کھلیں، وہ اپنے سنگ آرٹ پہ بہت نازا تھا، لیکن یہاں 2 آدمی فریدی پہ متواتر گولیاں برسا رہے تھے، اور ابھی تک اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ پھر اس نے پے در پے فائر کیے، اور 2 آدمی ڈھیر ہوئے جنہوں نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ریوالور کی گولیاں بہت احتیاط سے سرو کر رہا تھا۔ ان دونوں کے ریوالور خالی ہو چکے تھے۔ پھر یک بیک ایسا معلوم ہوا جیسے بقیہ 5 آدمیوں کے دماغ الٹ گئے ہوں۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ فریدی کے ہاتھ میں ریوالور ہے، اسی پہ چڑھ دوڑے۔ فریدی کے ریوالور سے پے در پے شعلے نکلے، اور 2 آدمی اور گرے۔ پھر اس نے ریوالور پھینک دیا، کیونکہ وہ خالی ہو چکا تھا۔ بقیہ 3 اس سے بھیڑوں کی طرح چمٹ گئے اور کوشش کر رہے تھے کہ گرا دیں۔ فریدی تھوڑی دیر تک تو اسی طرح جھومتا رہا جیسے اس پہ غشی طاری ہو رہی ہو، پھر یک بیک اس کے ہاتھ چلنے لگے۔ اس کی قمیص کئی جگہ سے پھٹ گئی تھی، چیتھڑے جھول رہے تھے، چہرہ حد درجہ بھیانک تھا، لیکن اس عالم میں بھی اس کی آنکھیں نیم غنودہ تھیں۔ ویسے وہ فریدی کا چہرہ تو معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ذرا دیر میں 2 آدمی اور ڈھیر ہو گئے، اب ایک رہ گیا، لیکن اس نے فریدی سے رحم کی بھیک نہ مانگی۔ جب تک اس کے پیروں میں کھڑے ہونے کی صلاحیت تھی وہ ڈٹا رہا، مگر کب تک؟ 3 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ 3 گھنٹے اگر آدمی بے دست و پا پڑے رہے، 3 گھنٹے بعد وہ اس قابل ہوئے کہ اٹھ کر بیٹھ سکیں۔ فریدی کسی مافوق الفطرت ہستی کی طرح ان کے ذہنوں پہ چھا گیا تھا۔ ہال میں 8 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی جانور نہ ہو سکا تھا، حالانکہ ان کی مرمت 3 کی تو ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ روزہ کیلی سے آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، یہ دیکھو، یہ ہے کرنل فریدی جسے تم کہانیوں کا شہزادہ کہہ رہی تھی۔ بولو، اب کیوں خاموش ہو؟ کیا یہ سب تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ اس کے علاوہ ہے کسی میں اتنی سکت کہ حالات کا رخ اس طرح موڑے؟ فریدی عظیم ہے اور ہر حال میں عظیم رہے گا۔ ہم کو یہاں یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ فریدی کی بالادستی قائم رہی۔ کیلی کچھ نہ بولی۔ 4 گھنٹے کا اختتام ان کے لیے مزید قوت لایا اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ کارخانوں میں کام کرنے والے جنگلی
اس نئے انقلاب سے بے خبر تھے، لیکن فی الحال انہوں نے ان کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہاں انہیں کئی اور عمارتیں نظر آئیں جن میں مختلف قسم کے عجیب و غریب آلات اور مشینیں ملی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہاں ان 8 آدمیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ اپنا اطمینان کر لینے کے لیے مزید آدمیوں کو تلاش کرتے پھرے، لیکن کوئی مل نہ سکا تھا ابھی تک۔ کچھ دیر بعد عمران نے فریدی سے کہا، آخر اس طرح بھٹکتے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں اس طیارے کی تلاش میں ہوں جس کے ذریعے وہ ہمیں یہاں لائے تھے۔ طیارہ نہیں تو اڑن تشتری کہو۔ کیوں، کیا آپ نے کوئی اڑن تشتری دیکھی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ وہی دیکھی تھی جس پہ ہم یہاں آئے تھے۔ اوہ، تو کیا آپ ہوش میں تھے؟ بالکل اسی طرح جیسے اس وقت ہوش میں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن بھی آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی تھی جس دن ہم یہاں پہنچے تھے۔ آخر آپ کیا کھاتے ہیں بھائی؟ اوہ بھائی کچھ نہیں، فریدی مسکرایا۔ وہ تو ایک بہت معمولی سا واقعہ تھا۔ میں نے سانس روکنے کے سلسلے میں کافی مشق بہم پہنچائی ہے، یہی آرٹ اس رات بھی کام آیا اور یہاں اس وقت بھی۔ کتنی دیر سانس روک سکتے ہیں آپ؟ کم از کم آدھے گھنٹے تک، نہایت سکون کے ساتھ۔ باپ رے! عمران آنکھیں نکال کے اپنی کھوپڑی سہلانے لگا، پھر اس نے کہا، جب اس رات بھی آپ ہوش میں ہی تھے تو اس قسم کا ہنگامہ وہاں کیوں نہیں برپا کیا؟ اسکیم یہی تھی، مگر اڑن تشتری دیکھ کے خیال بدل دیا۔ میں نے سوچا اگر یہ مریخ کے باشندے بھی ہوئے تو سودا برا نہ رہے گا، کیونکہ پراسرار اڑن تشتریاں عرصے سے خاصا ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، تو اس رات آپ بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ عمران کچھ اور کہنے جا رہا تھا لیکن جملہ پورا نہ ہو سکا کیونکہ طارق انہیں آوازیں دے رہا تھا۔ طارق قریب آ کے بولا، کیوں نہ ان جنگلیوں کو ان کی رہائی کے بارے میں بتا دوں؟ ہرگز نہیں، ابھی نہیں، یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نکل آئے تب ہی، ورنہ یہ پریشان ہو جائیں گے اور ہمیں بھی پریشان کریں گے۔ اوہ دیکھو، کیوں نہ ہم وہ جگہ تلاش کریں جہاں کی مٹی نیلگو ہے؟ اوہ ہیرا! یقین کیجئے وہاں کچھ نہ ہوگا۔ فریدی مسکرایا۔ ارے ہم اس کی باتوں پہ یقین کیوں کریں بتاؤ؟ فریدی نے کچھ کہنا چاہا لیکن خاموش رہا۔ سارا دن وہ اڑن تشتریاں تلاش کرتے رہے جس کا تذکرہ فریدی نے کیا تھا۔ اسی دوران وہ نیلی مٹی والے خطے میں جا نکلے۔ یہ مٹی جسے کسی چیز کی راکھ معلوم ہوتی تھی اور کہیں کہیں جلے بھنے پتھر بھی نظر آتے تھے۔ فریدی محض طارق کے خیال سے وہاں رکا، وہ اپنا اطمینان کر لے۔ بوڑھا سنجیدہ اور عقل مند طارق کا یہ بچپنا ویسے اسے بہت کھل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد طارق نے بالکل بچوں کے سے انداز میں کہا، جیسا کہ اس کا خیال تھا کہ اگر یہاں کھدائی کی جائے، میرا خیال ہے کہ اس کی کھدائی سے بہتر ہوگا کہ فرصت کے اوقات میں ہم اپنی قبری کھود لیں۔ حمید بولا، کیونکہ اگر ہیرے مل بھی گئے تو جائیں گے کہاں؟ لے کر کہاں جائیں گے ہم؟ طارق خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کو یہ ریمارک اچھا نہیں لگا تھا۔ فریدی و عمران دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ اگر اس دوران اس عظیم تنظیم سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی کسی دوسری جگہ سے آ گیا تو مزید دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ بڑی تندہی سے اڑن تشتری کی تلاش کر رہے تھے۔ بالآخر تیسرے دن حمید نے ایک ایسی جگہ دریافت کی جہاں بڑی بڑی چٹانیں کچھ قدرتی معلوم نہیں ہو رہی تھیں۔ عمران نے حمید کی شبہ کی تائید میں مزید شبہ ظاہر کیا اور پھر وہاں کا تفصیلی جائزہ لینے کی ٹھہری۔ حمید کا شبہ غلط نہیں تھا۔ چٹانوں کی جگہ تبدیل کرنے میں یقینی طور پہ انسانی ہاتھ نے کام کیا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اوپر چڑھ کے چٹانوں کے قریب پہنچے، انہیں 40 یا 50 فٹ گہرا ایک غار دکھائی دیا جس کی ساخت کنویں کی سی تھی۔ قطر 200 فیٹ رہا ہوگا۔ پھر اس غار کی تہہ میں انہوں نے ایک اڑن تشتری نظر آئی، مگر عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دردناک آواز میں بولا، اب یہ ضروری نہیں کہ ہم اسے استعمال بھی کر سکیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ اڑن تشتری میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ اندر سے ایک بہت بڑا گولز کا کمرہ نظر آ رہی تھی۔ ایک جانب مشینیں تھیں۔ عمران کے منع کرنے کے باوجود فریدی نے ایک مشین پہ ہاتھ ڈال دیا اور سامنے ڈیش بورڈ پہ 2 فٹ لمبی اور 1 فٹ چوڑی اسکرین نمودار ہو گئی۔ ساتھ ہی اڑن تشتری سے اس قسم کی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کسی بہت بڑے برتن میں سینکڑوں من پانی کھول رہا ہو۔ ادھر دیکھو اسکرین کی طرف، فریدی نے کہا۔ اب اسکرین پر ایک اڑن تشتری کی تصویر تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اڑن تشتری اوپر اٹھ رہی تھی۔ ادھر اسکرین پر نظر آنے والی اڑن تشتری کی تصویر بھی متحرک نظر آ رہی تھی اور وہ اوپر ہی کی طرف اٹھتی محسوس ہوئی۔ فریدی نے انہیں بتایا کہ یہی اسکرین ہی ان کے کنٹرول کا ذریعہ ہے۔ یہ گرد و پیش کے مناظر کے ساتھ ساتھ اس اڑن تشتری کی پوزیشن کو بھی واضح کرتی ہے۔ مثلاً دیکھو نا، اسکرین پہ اوپر اڑن تشتری کی راہ میں ایک نکیلی چٹان ہے۔ اگر راستے کو کاٹا نہ گیا تو یہ اس چٹان سے ٹکرا کے پاش ہو جائے گی۔ دیکھو میں اسے بچاتا ہوں۔
फरीदी ने एक पुर्जे पे हाथ रखा। स्क्रीन पे उड़न तश्तरी की तस्वीर एक तरफ खिसकने लगी, हत्ता कि नोकीली चट्टान बहुत दूर हो गई। देखो, हम ऊपर जा रहे हैं और लगता है वो जो छाए हुए बादल हैं उनके करीब पहुंच रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ, आपको इसको पायलट करने का तरीका कैसे मालूम हुआ? इमरान ने पूछा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस रात मैं बेहोश नहीं था और मैंने खुसूसियत से इस हैरत अंगेज तैयारे के मुतालिक तफसील अपने जहन में रखी थी। कुछ देर बाद फरीदी ने उसे निहायत इत्मीनान से तारीक वादी की अजीम शान कुदरती दीवार के एक हिस्से पर उतार दिया। उस तरह उन्हें ये मालूम करके बेहद खुशी हुई कि अब वो आज़ाद हैं। केतु के लिए वो रात बड़ी हैरत अंगेज थी जब वहाँ एक बहुत बड़ी उड़न तश्तरी हवाई अड्डे पे उतरी, लेकिन चूंकि उबरान की मुहिम एक्वाडोर की हुकूमत की इजाज़त से वहाँ दाखिल हुई थी, इसलिए हालात उनके मुवाफिक ही रहे। उन्होंने तारीक वादी से एक एक तनफ्फुस को निकाला था। फरीदी को इस सिलसिले में दर्जनों बार ऊपर से नीचे जाना पड़ा और वो डर रहा था कि कहीं इस उड़न तश्तरी का ईंधन ख़त्म ना हो जाए। जंगली ऊपर लाके छोड़ दिए जा रहे थे और फिर उनमें से जिसके जिधर सींग समाता वो निकल भागता था। केतु पहुंच के फरीदी ने उबरान, इमरान और क्राम्यूल को अलविदा कही। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा, उबरान ने कहा था, लेकिन इसे भूल जाना कि मैं भी इस मुहिम में शरीक था। क्यों? मैं कानूनी तौर पे इस मुहिम में शरीक नहीं था, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस सिलसिले में हम लोगों का नाम लिया जाए, मगर हम लोगों को इस पर कोई इतराज़ ना होगा। इतराज़ हो या ना हो, मैं इसे पसंद नहीं करता। फरीदी, हमीद, कासिम, रोज़ा और तारिक केतु से कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गए थे। तारिक की तजवीज़ थी कि वो वहाँ कुछ दिन रुकें। कुछ दिन उन्हें मालूम हुआ कि तारीक वादी पे बाकायदा चढ़ाई की गई। इस मकसद के लिए उसी उड़न तश्तरी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहाँ उन्हें अब तो ना वो बादल दिखाई दिए, ना उन्हें कारखानों का सुराग ही मिला जो उन्होंने देखे थे। इसके बजाय वो वादी अब समंदर का एक टुकड़ा मालूम हो रही थी। हद्दे नज़र पानी ही पानी था। फरीदी को ये इत्तला लॉस एंजल्स में मिली थी और उसने कहा था, मैं किसी दिन दुनिया को बताऊंगा कि ज़ीरो लैंड कहाँ है। ये दास्तान यहाँ ख़त्म हो गई और हम समझते हैं कि ऐसा लगता है कि तशनगी रह गई। शायद इसमें कुछ और डिटेल्स भी शामिल होनी चाहिए थी। रिव्यू के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ तभी कीजिएगा जब आप फॉलो भी कर सकें। ये पूरा प्लेलिस्ट में रहेगा, आप एक के बाद एक इसको सुन सकते हैं। लोगों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।